پرانے وقت کی بات ہے کہ حسن نامی ایک تاجر نے ایک جوہری کے پاس ایک برتن امانت رکھوایا اور کہا کہ اس میں شہد ہے۔ برتن میں اوپر اور نیچے کی تہہ میں تو شہد تھا، لیکن درمیان میں ایک تہہ تھی جس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی۔ لیکن حسن نے جوہری کو اشرفیوں کے بارے میں نہ بتایا اور شہد کا کہہ کر اپنی امانت کچھ عرصے کے لیے رکھوائی اور دور دراز سفر پر چلا گیا۔ بہت عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو جوہری سے اپنی امانت واپس لینے گیا۔ جوہری نے اس کی امانت اسے واپس لوٹا دی اور وہ برتن اس طرح بند تھا جس طرح حسن جوہری کو دیا تھا۔ حسن نے جوہری کا شکریہ ادا کیا اور اپنی امانت لے کر گھر آ گیا، لیکن گھر آ کر جب اس نے برتن کھولا تو اس میں صرف شہد نکلا اور درمیانی تہہ میں رکھی ہوئی اشرفیاں غائب تھیں۔ وہ بہت پریشان ہوا اور جوہری کے پاس گیا، لیکن جوہری نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے میرے پاس صرف شہد امانت رکھوایا تھا جو میں نے تمہیں واپس کر دیا۔ اگر اس کے اندر اشرفیہ بھی تھی تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب تو حسن اور بھی پریشان ہوا اور اپنا مقدمہ لے کر تول کے پاس گیا۔ کوتوال نے جوہری کو بلایا، لیکن جوہری نے وہاں بھی وہی بات کی۔ اس نے میرے پاس شہد ہی رکھوایا تھا جو میں نے اسے واپس کر دیا۔ کوتوال بھی یہ بات سن کر چپ کر گیا کیونکہ جوہری کی بات ٹھیک تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حسن جھوٹا نہیں بول رہا۔ چنانچہ وہ ان دونوں کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے گیا، لیکن قاضی صاحب بھی اس مقدمے کا کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آخر کار بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ نے بھی ساری بات سننے کے بعد جوہری کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جوہری ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر برتن میں اشرفیہ تھی تو حسن کو بتانا چاہیے تھا۔ اس نے شہد امانت رکھوایا تھا جو اسے مل گیا۔ حسن افسردہ ہو کر خلیفہ کے دربار سے چلا گیا۔ سب کو پتہ تھا کہ حسن سچا ہے، لیکن وہ عجیب و غریب مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ کچھ دن گزرے کہ خلیفہ بھیس بدل کر اپنی عادت کے مطابق شہر کا جائزہ لینے نکل گیا۔ ایک جگہ اس نے کچھ بچے کھیلتے دیکھا، جن میں سے ایک خلیفہ بنا ہوا تھا، ایک جوہری اور ایک حسن، اور وہ اسی مقدمے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خلیفہ رک کر دیکھنے لگا گیا۔ حسن نے اپنا مقدمہ پیش کیا، جوہری نے ماننے سے انکار کر دیا تو خلیفہ بنے بچے نے کہا کہ شاہی حکیم کو بلایا جائے۔ ایک بچہ شاہی حکیم کے روپ میں آیا۔ خلیفہ بنے بچے نے اس سے کہا کہ اس شہد کو چکھ کر بتاؤ کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ شاہی طیب نے چکھنے کے بعد کہا یہ شہد تازہ ہے، یعنی زیادہ عرصے پر پرانا نہیں ہے۔ خلیفہ بنے بچے نے جوہری بنے بچے سے کہا تم نے اس کا برتن کھولا تھا اور شہد نکالا تھا، اب یہ تو اس کی اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خلیفہ یہ واقعہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور واپس اپنے دربار جا کر جوہری اور حسن کو طلب کیا اور اسی طرح سے شاہی طیب کو بلا کر شہد چکھنے کا کہا۔ شاہی طیب نے بتایا کہ شہد تازہ ہے۔ خلیفہ نے جوہری سے کو کہا یہ تو اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔
تم نے اس کا برتن کھول کر شہد نکالا تھا اور اس کے ساتھ اشرفیاں بھی نکالی تھی۔ جوہری نے تسلیم کر لیا اور حسن کے اشرفیاں واپس کر دیں۔ یوں ایک بچے کی ذہانت کی وجہ سے ایک مشکل مقدمہ فیصلہ ہو گیا۔